بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 16 مئی 1898۔ فرمایا، دن بہت ہی نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو، اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے، اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں۔ تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سعی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو خوشنما درختوں اور بارآور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے؟ مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں، ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں پھینک دیوے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں، پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو اتنی باس پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر ہو نہیں سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنیٰ باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور انجمن کے ممبر تم پر ناراض ہوں گے، پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ یہ میری وصیت ہے، اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام نہ لینا، بلکہ نرمی اور آہستگی اور خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ، اور انجمن کے ممبروں کو ذہن نشین کراؤ کہ ایسا میموریل فی الحقیقت دین کو ایک نقصان دینے والا امر ہے، اور اسی واسطے ہم نے اس کی مخالفت کی کہ دین کو صدمہ پہنچتا ہے۔ 25 جولائی 1898۔ مولوی محمد حسین صاحب بطالوی نے اپنی رسالہ اشاعت السنہ نمبر 5 لغایت 12 جلد 18 بابت 1895 بدست محمد ولد چوغتا قوم آوان ساکن ہمو گکھڑ ضلع سیالکوٹ بھیجا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بہت ناواجب حملے کیے گئے تھے۔ آپ نے 25 جولائی 1898 کی سپہر کو اصل مرسلہ رسالے کی پیشانی پر مندرجہ ذیل عبارت لکھ کر قاصد کو دے دی: رب ان کان ھذا الرجل صادقا فی قولہ فاکرمہ و ان کان کاذبا فخذہ، آمین۔ 1 اگست 1898۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا
کہ ایک داڑھ کا حصہ جو بوسیدہ ہو گئی ہے اس کو میں نے منہ سے نکالا اور وہ بہت صاف تھا اور اسے ہاتھ میں رکھا۔ پھر فرمایا کہ خواب میں دانت اگر ہاتھ سے گرایا جاوے تو وہ منذر ہوتا ہے ورنہ مبشر۔ زاں بعد محمد صادق نے اپنے 2 خواب سنائے، جن میں سے ایک میں نور کے کپڑوں کا ملنا اور دوسرے میں حضرت اقدس علیہ السلام کے دیے ہوئے مضمون کا خوش خط نقل کرنا تھا، جس کی تعبیر حضرت اقدس نے کامیابی مقاصد فرمائی۔ اس کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ تائیدات الہیہ ایک تو بین اور ظاہر طور پر ظہور پذیر ہوتی ہیں اور عام لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں، مگر بعض مخفی تائیدات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے میری سمجھ میں کوئی قاعدہ نہیں آتا کہ عوام الناس کو کیوں کر دکھا سکوں۔ مثلاً یہی عربی تصنیف ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ عربی ادب میں مجھے کہاں تک دسترس ہے، لیکن جب میں تصنیف کا سلسلہ شروع کرتا ہوں تو یکے بعد دیگرے اپنے اپنے محل اور موقع پر موزوں طور پر آنے والے الفاظ القاء ہوتے جاتے ہیں۔ اب کوئی بتلائے کہ ہم کیوں کر اس تائید الہی کو دکھا سکیں کہ وہ کیوں کر سینے پر الفاظ نازل کرتا ہے۔ اور دیکھو اس ایام صلح میں اکثر مضامین ایسے آئے ہیں جن کا میری پہلی تصانیف میں نام تک نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی ذہن میں نہ گزرے تھے، لیکن اب وہ ایسے طور پر آ کر قلب پر نازل ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک خود تائید الہی شامل حال ہو کر اس کو اس قابل نہ بنا دے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ ایسے بندوں پر کرتا ہے جن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ تصنیفات کے لیے جب تک صحت اور فراغت نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ان لوگوں ہی کو ملتا ہے جن سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، پھر ان کو یہ سب سامان جو تصنیف کے لیے ضروری ہوتے ہیں یکجا جمع کر دیتا ہے۔ جناب مولانا مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی طبیعت 31 جولائی 1898 سے بعرضہ درد شکم علیل تھی، تو حضرت اقدس علیہ السلام نے آدمی بھیج کر خبر منگوائی اور افاقے کی خبر سن کر الحمدللہ فرمایا، اور فرمایا مولوی صاحب کا سن اب انحطاط کا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، گویا پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن انسان کو یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ اسباب کی رعایت نہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ دراصل انحطاط کا زمانہ 30 سال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ افراط اور تفریط اس سن میں اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے بعض آدمی دیکھے ہیں کہ گنا نپا آٹا دیتے اور پانی بھی اندازے اور وزن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اور بعض یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا اندازہ ہی نہیں رہتا۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں۔ جیسا میں نے کہا زمانہ شباب 30 ہی سال تک ہے، اور یہ بھی اس صورت میں کہ قوا مضبوط اور تندرست ہوں، ورنہ بعض تو اوائل ہی میں تشبہ بالشیوخ رکھتے ہیں، یعنی بوڑھوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔